اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بیوی پر ظلم نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ظلم بڑا سنگین جرم ہے میرے بھائیو۔ وہ کس کے ساتھ بھی کیا جائے، چاہے بیوی کے ساتھ کریں، چاہے ماں کے ساتھ کریں، چاہے بہن کے ساتھ کریں یا کسی اور کے ساتھ کریں، ظلم ہے۔ اور ظلم کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے ڈرو، ظلم سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ قیامت کے دن تاریکی بن کر آئے گا، اور ایسا اندھیرا کہ اس اندھیرے میں تم پل صراط کا راستہ پار نہیں کر پاؤ گے۔ لہذا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ وہ بیوی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہمارے درمیان بیوی کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ میری بہن میری ماں کا جو دودھ میں نے پیا ہے وہی دودھ میری بہن پی کر بڑی ہوئی ہے، اور میری بہن کی جب شادی ہو جائے وہ کسی گھر کی بہو بن جائے اور اس گھر میں اس کے اوپر ظلم کیا جائے؟ ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا میرے بہن کے ساتھ ایسا ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بہن کے ساتھ ایسا ہو۔ تو پھر میری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، تمہاری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، تو اس کی بہن کو لا کر کیوں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہمارے سماج میں اس بات پر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ بیویوں پر کیوں ظلم کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہر گھر میں برپا ہو چکا ہے، ہر گھر میں یہ چیز آ چکی ہے کہ گھر میں بیٹی کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے، بہو کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے۔ بیٹی کتنے بھی گھنٹے سو کر اٹھے اس کے لیے وہ نادانی ہے، ابھی بچی ہے۔ اگر بہو 10 منٹ تاخیر سے اٹھ جائے، غلطی سے اگر آنکھ لگ گئی اس کی، غلطی سے 10 منٹ تاخیر سے اٹھ جائے، اس دن اس کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ادھر ساس کے تانے، ادھر ڈنڈوں کے تانے، ادھر دیورانیوں کے تانے، ادھر جھٹانیوں کے تانے، اور اوپر سے صاحبزادے دیور صاحب آتے ہیں اور خود کی بیوی پر وہ حکومت نہیں کرتے ہیں جو بھائی کے بیوی پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ ایسے ظلم سے ہمارے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی کی بیٹی کو لا کر اس پر تم ظلم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہاں کسی کے بیٹی کے اوپر ظلم کرو گے، یہاں بیٹھے ہر ساس سسر میری بات سمجھ لیں، سن لیں، اچھی طرح اس پر غور و فکر کر لیں کہ کسی کی بیٹی پر ظلم کرنا گویا کہ اپنے گھر کی بچیوں پر ظلم کا دروازہ کھولنا ہے، اپنی بچیوں پر ظلم کی دعوت دینا ہے۔ یہ بچیاں بھی کسی کے گھر کی بہو بنیں گی، اور وہ بچیاں جب جا کر وہاں کام کریں گی، کام کرنے کے بعد بھی جب وہ تانے سنیں گی، مار کھائیں گی، ظلم و بربریت کا شکار ہوں گی، تب جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہاری بہو کی کیا قدر تھی۔ لہذا ہر ساس سسر کو اپنی بہو کی عزت کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے جن چیزوں کو استعمال کر کے وہ تمہارے پوتے پوتیوں کے لیے اور خدمت کر سکے، تمہارے بیٹے کے لیے اور خدمت کر سکے۔ لہذا ہمارے بزرگوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں میں ساس سسر کی جب بات کر رہا ہوں تو ضرور میں ان بھائیوں کی بھی بات کروں گا جو بھائی اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، اس کو بے تحاشا جانوروں کی طرح مارتے ہیں، لیکن بیویوں پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اتنے مارے جاتے ہیں، اس کا نازک بدن زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا وہ باپ کا جگر، وہ باپ کا کلیجہ اپنی بیٹی کے ان زخموں کو دیکھ کر برداشت کرے گا؟ جو بچپن میں ٹھوکر لگنے پر اس کے پیر میں چوٹ کو برداشت نہیں کیا تھا، اب اس کی بیٹی کا سارا بدن چھلنی، سارے بدن پر مار کے نشانات،
کیا وہ باپ برداشت کر سکتا ہے؟ تم بھی کسی کے باپ بنو گے، تم بھی کسی کے باپ بنو گے۔ جب تمہارے پیٹ کوئی بیٹی آئے گی تو یاد رکھو یہ ظلم وہاں اصول کیا جائے گا، وہاں ضرور اصول کیا جائے گا۔ لہذا کسی کے حق میں ظلم مت کرو، کسی کے حق میں ظلم مت کرو۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بیٹھے ہر شوہر، ہر ساس، ہر سسر اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے پاس لوگ جمع کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس ایسا شخص لایا جائے گا جس کے ساتھ نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے زکوٰۃ دینے کے اجر و سارے معاملے، سارے اجر و ثواب لے کر آئے گا۔ اتنے میں اس کی بیوی آ کر وہاں شکایت کرے گی، اے اللہ یہ میرا شوہر ہے جو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، لیکن اس نے میرے اوپر بہتان لگایا، میرے اوپر الزام لگایا، یا پھر قد ضرب هذا، اس نے میرے اوپر ناحق مارا، مجھے پیٹا، میرے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی شکایت سن کر اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے زکوٰۃ کے ثواب کو ایسے ہی بازو رکھے گا اور وہ ساری نیکیاں مظلوم کے حق میں ڈال دے گا، مظلوم کے گناہ اس ظالم کے حق میں کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، یہاں بیٹھے ہر ساس کے لیے ہے جو دن بھر بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں۔ یہاں بیٹھے ہر سسر کے لیے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے اہم مصلی ہیں، مسجد کے اہم رکن ہیں، مسجد کے اہم انسان ہیں اور محلے کے اہم انسان ہیں، ایسے سسر کے لیے ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہر شوہر کے لیے جو نماز کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن بیوی کے حق میں اگر ناانصافی کیے، اس پر ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔